خان پی پی ایس سی کی جانب سے السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا انٹرویو ذیشان بشیر کا، جن کا تعلق لاہور ریجن سے ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹ کے انٹرویو شیئر کیے جاتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. جی، میرا انٹرویو 10 مئی سن 2022 کو ہوا تھا. ٹائم تقریباً 9 بجے کا انہوں نے دیا ہوا تھا. میں 9:05 پر دفتر پہنچ گیا تھا. LDA پلازا لاہور ریجن سے میرا تھا. تو ڈاکومنٹس ویریفائی کے بعد انہوں نے ہمیں ویٹ کرنے کو کہا. ویٹنگ روم میں بٹھا دیا. تو تقریباً 7-8-10 منٹ ایک لڑکے پہ لگا رہے تھے وہ. تو میری باری تقریباً 9:45 پہ 10:45 پر آئی. تو مجھے اندر جانے کو کہا. میں جانے لگا اندر. ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے گیٹ کھولا اور میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی. تو اجازت ملنے کے بعد میں اندر چلا گیا. میں نے سلام کیا. سلام کا جواب ملنے کے ساتھ ہی تشریف رکھنے کو کہا. میں بیٹھ گیا. تو PPSC کا ممبر تھا. اس نے مجھے انٹروڈکشن کا کہا کہ انٹروڈکشن کروائیں گے بیٹا. میں نے اس کو بتایا، نام انگلش میں بتایا، نیم نمبر وغیرہ، ڈگریز کے بارے میں بتایا، اور جہاں پہ ابھی جاب کرتا ہوں میں نے بتایا اس کو سارا. تو جاب کے بارے میں پوچھنے لگ گیا تھوڑا سا. کہاں پہ جاب کرتے ہیں، کب سے جاب کر رہے ہیں، یہ وہ ہلکا پھلکا سا میں نے بتایا اس کو. اس کے بعد اس نے پوچھا بیٹا نیب کے بارے میں بتائیں گے کیا ہے. میں نے اس کو بتایا سر نیب بڑے پیمانے پہ جو کرپشن ہوتی ہے اس کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے یہ. اس نے اس کے بعد مجھے ریفر کر دیا نیکسٹ پرسن کے پاس. تو اس کے پاس اس نے ریفر کیا. تو اس نے پوچھا جی بیٹا بھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ بلونگ ٹو قصور. میں نے کہا جی سر، میں نے کہا تھا میں قصور سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا. تو کہنے لگا بیٹا مجھے بتائیں گے بلے شاہ کے مرشد کا نیم کیا ہے. ایک دن پہلے میں نے پڑھا بھی ہوا تھا لیکن کنفیوز ہو گیا وہاں پہ. نہیں میں نے بتایا مجھے نہیں پتہ تھا. تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ عنایت علی شاہ ہیں. میں نے کہا شکریہ سر. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بیٹا موسیقی کار ہیں قصور کے اندر 2، ان کے نیم بتا دیں. تو میں نے نور جہاں اور میاں غلام جو ہے نا، چھوٹے غلام خان جو تھے، میں نے ان کے بارے میں بتایا دونوں کے بارے میں. اس کے بعد قصور کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھا انہوں نے. اس کے بعد اس نے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے نا نیب کے بارے میں مجھے بتائیں کیا ہے نیب. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے. تو میں نے اس کو بھی بتایا سر یہ کرپشن کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. تو پھر کہنے لگا بیٹا اینٹی کرپشن کے بارے میں بتائیں گے مجھے کیا ہے اینٹی کرپشن. تو اینٹی کرپشن کے بارے میں نے اس کو تھوڑا سا بتایا. یہ سر جو چھوٹے پیمانے پہ کرپشن ہوتی ہے ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے. پھر کہنے لگا بیٹا اچھا پاکستان نے 2 ادارے بنائے ہوئے ہیں جو کرپشن کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے. میں نے کہا نہیں سر یہ نیب ہے نا جو یہ بڑے پیمانے پہ جو کرپشن ہوتی ہے اس کے معاملات کو دیکھتی ہے، اور جو اینٹی کرپشن ہے یہ چھوٹے پیمانے پہ جو کرپشن ہوتی ہے ان کے معاملات کو دیکھتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا FIA کیا ہے. تو میں نے بتایا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. تو اس نے کہا بیٹا کیا کام کرتے ہیں. میں نے کہا جو سر ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہراسمنٹ کے معاملات جو ہوتے ہیں سر ان کو دیکھتی ہے یہ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اس کے بعد مجھے ریفر کر دیا 3rd پرسن کے پاس. وہ SP تھا پنجاب پولیس کا. تو اس نے مجھے کہا جی بیٹا آپ جو ہے نا پنجاب پولیس میں جاب کرتے ہیں. میں جی سر میں لاہور میں جاب کرتا ہوں. کتنے دن ہو گئے. تقریباً 4 سال ہو گئے سر. تو کہتا بیٹا PPC کیا. میں نے اس کو بتایا پاکستان پینل کوڈ ہے اور یہ 1860 میں فاؤنڈ ہوئی تھی. اس کے بعد اس نے کہا بیٹا جو ہے نا CRPC کیا. میں نے کہا سر کرائم پروسیجر کوڈ. اس نے کہا کب فاؤنڈ ہوئی. میں نے کہا سر 1898 میں. تو پھر اس نے کہا بیٹا PPC میں کیا ہے. تو PPC اور CRPC کو اس نے کیا کہا کہ فرق بتا دیں کیا. میں نے اس کو بتایا PPC میں سر جو ہے نا کوڈ لگائے ہوئے ہیں 512 دفعات ہیں اس میں. تو اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو اس میں جو سزا جو کوڈ لگا ہوا ہے ابھی اگر 300 قتل کیا ہے تو 302 کی دو کوڈ لگے گا اس کو. اور CRPC میں جو ہے نا اس نے پروسیجر کوڈ ہے جو کرائم کا جو جرائم کا جو پروسیس ہے بھی سزائیں سناتی ہے جو عدالت میں کرائم پروسیجر کوڈ کے تحت سناتی ہے. اتنا مجھے یہ بھی کنفیوژن میں ہی تھا. اتنا کچھ بہتر نہیں آتا تھا. میں نے بہرحال جتنا آیا میں نے بتا دیا.
اس کے بعد وہ ایس پی صاحب کہنے لگا بیٹا ابھی نون لیگ کسی کو نا گورنر ہے کوئی اس کو نہ لگانا چاہتی ہے, کیا نیم ہے ان کا. پھر میں نے ان کو ایک رات پہلے چینج ہوا تھا اس کے بارے میں میں نے بتایا کہ کرائم پروسیجر وہ کیا کہتے ہیں احمد رضا صاحب ہیں. اس کے بعد اس نے سندھ کے گورنر کے بارے میں پوچھا, اس کے بارے میں نے بتایا. اس نے پھر ڈیموکریسی کے بارے میں پوچھا, اس کا میں نے ہلکا پھلکا سا بتایا. تو اس طرح پھر اس نے مجھے کہا کہ جی بیٹا ٹھیک ہے اب آپ جا